محترم ناظرین، آج کل دن رات آپ کو یہ فلسفہ آزاد خیالوں کا ویڈیو اور اسی طرح پوسٹوں کے ذریعے آپ کی نظروں سے گزر رہا ہوگا کہ قربانی کے موقع پر یہ آزاد خیال لوگ پوری طاقت سے چلا رہے ہیں کہ قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کرو، قربانی کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، قربانی کے بجائے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ بڑی چکنی چکنی میٹھی میٹھی یہ باتیں آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ نارمل جو درمیانہ قسم کا قربانی کا بکرا اور اس آزاد خیال بندے کے ہاتھ میں سمارٹ فون، آپ ان دونوں کا موازنہ کریں تو قربانی کا بکرا سستا ہوگا، سمارٹ فون مہنگا ہوگا۔ تو جب اس آزاد خیال صاحب نے سمارٹ فون خریدا، اس وقت اسے کسی غریب کی مدد یاد نہیں آئی کہ میں سستا فون خرید لیتا ہوں اور باقی پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں۔ جب شادی کی تو دلہن زیور سے لدی ہوئی آئی، ٹرکوں پر جہیز آیا، اتنا سارا زیور اور اتنا سارا جہیز لاتے وقت کبھی بھی اس فلسفی کے ذہن میں، سوچ میں، فکر میں، خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ کم خرچ کر لیتا اور باقی پیسوں سے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیتا۔ یہی آزاد خیال بھائی، اپنے کسی دوست کی منگنی پہ جائے، کسی اپنے دوست کی مہندی پر جائے، کسی اپنے دوست کی شادی پر جائے تو ایسے پیسے لٹائے گا۔ ویلنٹائن ڈے ہے، برتھ ڈے ہے، وہاں کتنا خرچ کیا جائے گا، منگنی پر کتنا خرچ ہوگا، مہندی پر کتنا خرچ ہوگا، لاکھوں روپیہ لٹائے جاتے ہیں، مگر اس وقت کبھی کوئی غریب نہ غریب کی بیٹی اس آزاد خیال بھائی کو نظر نہیں آتی۔ صرف قربانی کے وقت غریب کی بیٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ روز مہنگی گاڑی آپ نے خریدی، اس پر روز بیٹھ کر آپ پیزا کھانے جا رہے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں جا کر آپ روٹی کھا رہے ہیں۔ کیا اس وقت جب آپ نے مہنگی گاڑی لی تھی تو غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی؟ مہنگے ہوٹل میں کھانا کھاتے وقت سڑک پر چلتا ہوا کوئی غریب بوتلیں اکٹھی کرتا ہوا نہیں نظر آیا؟ کیا آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا؟ کیا آپ نے اس کی کوئی مدد کی؟ نہیں کی۔ ہاں، قربانی کے وقت غریب ضرور یاد آئے گا۔ ارے بھائی، اسلام وہ واحد دین ہے جو ہر موقع پر غریبوں کو یاد رکھتا ہے۔ قرآن مجید کو اٹھائیں، متعدد مقامات آپ دیکھیں، اللہ پاک نے غریبوں یتیموں کا ذکر کر کے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ سروں والانیہ، مومنوں کی صفتیں بیان کی کہ جو میری راہ کے اندر خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور جو میں رب نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ دعوت فکر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرو، کیونکہ عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنے والے کو اللہ دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسلام تو وہ واحد دین ہے جو خرچ کا حکم دیتا ہے۔ جہاں صدقہ،
جہاں زکوٰۃ، جہاں خیرات کی مدیں اسلام نے رکھی ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، لوگوں کو خیرات کرو، سخاوت کا اظہار کرو. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کے وہ فرائض ہیں کہ جنہیں ادا کریں گے تو یہ ادا ہوں گے. ان کی جگہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں تو نماز ادا نہیں ہوگی، حج ادا نہیں ہوگا، روزے ادا نہیں ہوں گے. ان کی ادائیگی کے لیے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، نماز پڑھنی پڑے گی. آپ کے مال کے اوپر زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کا حکم لاگو ہے، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ حج کریں گے، یہ آپ پر فرض ہے. لیکن حج آپ پر فرض ہے اور پیسے غریبوں اور یتیموں پر صدقہ اور خیرات کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا میرے بھائی. اس لیے ایسی میٹھی باتوں میں آپ نہ آئیں. یہ لوگ اسلام کے خلاف آپ کے ذہن کو اسلام کے خلاف بنانا چاہتے ہیں. اور بڑا خوبصورت ان کا نعرہ ہوتا ہے کیا اللہ نے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں کیا وہ حکم انسانی عقل سے ماورا ہے؟ اللہ پاک نے جو حکم دیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. کوئی حکم بھی اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے. اس لیے جب قربانی ہے تو آپ قربانی ہی دیں. ہاں قربانی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک قربانی نہیں، آپ 8-10 قربانیاں کر دیں. ایک قربانی اپنے لیے رکھ لیں. جو 8-10 جانور آپ نے ذبح کیے ہیں وہ سارے گاؤں میں، بستی میں، جہاں غریب لوگ رہ رہے ہیں وہاں آپ تقسیم کریں. لیکن تقسیم کریں، تصویریں مت بنائیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ 10 روپے کی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے اوپر تصویریں بن رہی ہیں. اللہ کے لیے دو اور اللہ ہی کو دکھاؤ، لوگوں کو مت دکھاؤ. یہ لوگوں نے آپ کو اجر نہیں دینا، اللہ ہی کی ذات بہترین اجر دینے والی ہے.